پیارے دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے 3 ایسی باتیں جن سے جنات آپ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، جن یا جنات ایک ایسا نام ہے جس کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا، لیکن ضروری نہیں کہ ان پر آپ کا یقین ہو، کیونکہ ان کے بارے میں ہر کسی کی رائے الگ الگ ہے اور ہر کسی کا یقین بھی اس معاملے میں الگ الگ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہوتے ہیں، اور اس بات پر بھی لوگوں میں اختلاف ہے کہ وہ کسی انسانی جسم میں گھس سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن صحیح بات کچھ ہی لوگوں کو معلوم ہے کہ جنات یا جن کون ہے۔ خیر، لوگوں کی اس معاملے میں تو رائے الگ الگ ہے، لیکن جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو وہ جنات یا جن کے وجود اور اثر کو مانتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن میں بھی آپ کو کئی جگہ مل جائے گی، جہاں پر انسانوں کے ساتھ جنات کا بھی ذکر پایا گیا ہے، جہاں پر انسانوں کے ساتھ جناتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، جہاں پر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جن کی وادی پر گزرے تو ان کو اسلام کی بھی دعوت دی۔ اس سے پتہ چلا کہ جناتوں کی بھی ایک دنیا ہے، اور اس میں انسانوں کی طرح اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، اور بروں سے نقصان پہنچانے کا خدشہ انسان کو ہمیشہ رہتا ہے، لیکن ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ یہ ہر وقت اور ہر کسی کے اوپر اپنا اثر نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی کسی کو پریشان کر سکتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایک جن کسی انسان کے جسم میں گھس کر اس کو پریشان کر سکتا ہے۔ جنات آپ کے جسم کے اندر ان 3 طریقوں سے داخل ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، جنات کو آپ سے پیار ہے۔ دوستوں، جناتوں میں سے کوئی آپ کو کسی وجہ سے پسند کرنے لگا تو ایسا ہو سکتا ہے یا دیکھا جاتا ہے کہ عام طور سے ہمارے گھروں میں عورتیں جب کپڑے وغیرہ بدل رہی ہوتی ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھتی، جبکہ ہو سکتا ہے کوئی جنات ان کو دیکھ رہا ہو، اور جب وہ کسی جسم کو بغیر کپڑے کے دیکھتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ جسم بھا جائے اور وہ اس کے جسم میں داخل ہو کر غلط حرکت کرنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جس طرح ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کو کہا ہے اور اللہ کا نام لینا بتایا ہے، ٹھیک اسی طرح اپنے کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے، اور انسان نقصان سے بچ جاتا ہے، اور دشمن کی حسد، جلن اور ظلم زیادتی اور آنے والی بلا سے، مصیبت سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ نمبر 2، جنات آپ کو پسند نہیں کرتا۔ دوستوں، جنات بہت حد تک انسانوں جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ کو پسند کر سکتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ آپ کو ناپسند کرنے لگیں، اور اگر کوئی کسی وجہ سے ان کو ناپسند ہو گیا تو بدلے کی فراق میں وہ نقصان پہنچانے اور پریشان کرنے میں حد کر دیتے ہیں، اور ان سے کسی بھی قسم کی زیادتی کی امید کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، انجانے میں آپ نے جن کو نقصان پہنچایا۔ دوستوں، ہم لوگ جناتوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انجانے میں ہمارے کسی عمل سے کسی جنات کو چوٹ لگ گئی یا کوئی نقصان پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے جنات پیچھے پڑ جاتا ہے اور نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ اس لیے پھر میں وہی بات کہوں گا کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ کو ضرور پڑھیں تاکہ اس طرح کے نقصان سے بچ سکیں۔ پیارے دوستوں، ہمیں جناتوں سے کیسے بچنا چاہیے؟ قرآن شریف کی سنت کی پابندی کرنا، نماز کے پابند رہنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کو پڑھتے رہنا،
اللہ سے ہمیشہ شیطان کی پناہ مانگنا، خاص کر کے غصے کے وقت، جمع کے وقت یعنی کہ بیوی سے ہم بستری کے وقت، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، گناہوں سے بچتے رہنا۔ پیارے دوستوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو ہر برے کاموں سے بچائے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ دوستوں، ایسے ہی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے ہندی اسلامک چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کریں، اور ہاں دوستوں، ہمارے اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے سبھی قریبی دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو۔